أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری دعائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائیں. اور رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی بابرکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومنین کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کی یاد تازہ کریں اور اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہر اسباب، ہر طریقے کو اپنائیں. تو چلیے آج کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کل کی مجلس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ چونکہ ہندوستان کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے بعض اہم صلحاء علماء کا بھی ذکر آنا ضروری تھا، تو آج ہم نے آپ کے سامنے چند اشخاص کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے پہلے عزیز دوستو یہ نقطہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ ہندوستان میں جو جس طریقے سے اسلام پہنچا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان، ایران، ایسے علاقوں سے اسلام یہاں پر پہنچا. اور اس سے پہلے ہم محمد بن قاسم کے زمانے میں دیکھیں، اس کے کئی سالوں کے بعد غزنوی دور آیا. دوسرے دوروں میں جب اسکالرس علماء ہندوستان آئے تو یہاں پر جو بادشاہ تھے ان پر جن طریقوں کو لاگو کیا تھا اس میں زیادہ تر تصوف تھا. صوفیزم عزیز دوستو یہ اس زمانے میں کثرت سے پایا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل السنہ والجماعہ صحیح اعتقاد، منہج سلف صحابہ کا طریقہ یہ رائج نہیں تھا، بلکہ انہیں حکومت کے حد تک مقبولیت نہیں تھی. بہت سارے ایسے بھی بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے اسے اپنے اندر رکھا اور وہ بھی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہیں، وہ اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو عزیز دوستو، تصوف کو سمجھنے کے لیے چونکہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے لیکن میں بھی پھر بھی بعض اشارے کر دیتا ہوں. تصوف کے کئی ادوار ہیں. تصوف کا جو بالکل شروع کا دور تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. جس زمانے میں حارثی اور اس سے پہلے کے اسکالرس جو تھے ان کے ہاں تصوف صرف تزکیۃ النفس کا نام تھا. چونکہ دور بادشاہت، لڑائی، حکومتوں کا تھا، تو ایسے صورت میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری تھا جو لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں اور انہیں دنیا سے دور کریں. اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی، جس میں جو اسکالرس، جو علماء اس زمانے میں تھے، انہوں نے اس ناحیے کو اجاگر کیا. صرف اس سے لے کر انہوں نے گفتگو کی کہ کیسے آپ دین کے بن کر رہیں اور دنیا سے دور، سیاست سے دور، ہر چیزوں سے دور. تو ایسے جو اسکالرس پیدا ہوئے، یہ شروع کے زمانے میں سمجھے کہ ان کے پاس صرف تزکیۃ النفس کی بات تھی، لیکن آگے چل کر ان کے یہاں بہت ساری بدعتیں پیدا ہو گئیں، اور خاص طور پر اس زمانے کے محدثین نے ان پر رد کیا، کیونکہ ان کے یہاں حدیث پر عمل کم ہو گیا تھا اور یہ اپنے انداز سے قرآن کی تفسیر بیان کرتے، اپنے انداز سے حدیث کی تشریح بیان کرتے، بہت ساری حدیثوں کو لیتے بھی نہیں تھے. تو ان کے زمانے میں یہ بھی ایک دور آیا تھا جس میں محدثین نے ان پر رد کیا. اور جب یونانی فلسفہ اور دوسرے فلسفے آئے تو تصوف بالکل ایک الگ ہی رنگ اختیار کر چکا تھا. تو اس اعتبار سے جب یہ جو بالکل اپنا رنگ بدل گیا تھا تو ڈھیر ساری بدعتیں، عقیدے کی بدعتیں، عمل میں بدعتیں، بہت ساری چیزیں تصوف میں آ کر گھر کر گئی. تو تصوف میں جہاں تک بات تزکیۃ النفس کی ہے، نفس کو پاک کرنے کی بات ہے، دنیا سے دوری، دین سے قربت، یہ بہت اچھی بات ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد لفظ تصوف عزیز دوستو یہ بعد کی پیشکش ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد صحابہ میں، تابعین کے زمانے میں یہ لفظ تصوف کو نہیں پاتے. لفظ تصوف کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لفظ صوف سے نکلا ہے. صوف کہتے ہیں موٹے کپڑے کو، جسے عام طور پر یہ جو درویش قسم کے ہوتے ہیں وہ پہنا کرتے تھے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابو ذر الغفاری سے ہے، یعنی ہمارے تصوف کے بانی ابو ذر الغفاری ہیں، اور ابو ذر الغفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس مال و دولت کو جمع کرنا حرام ہے. تو وہ اپنی بہت ساری رائے رکھتے تھے. اپنی ان رائیوں کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینے سے نکال دیا.
اور ان کے اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے انہیں نکال دیا گیا تھا. بہت بڑے صحابی ہیں، بلند پائے صحابی ہیں، لیکن ان سے یہ چیزوں کے فیصلے میں غلطیاں ہوئی، اس وجہ سے تمام صحابہ نے ان پر رد کیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر غفاری کے راستے پر ہیں، کیوں آپ عثمان غنی کے راستے پر نہیں آتے، کیوں علی بن ابی طالب کے راستے پر نہیں آتے؟ تو یہی راستہ ہے جو اصل راستہ ہے. تو عزیز دوستو، یہ اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کی طرف انتساب کرتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں. اور ابو ذر غفاری کے ہاں سلوک میں، عقیدے میں ایسی جو ہے بگاڑ اور ایسی تبدیلیاں نہیں تھیں. وہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھے. بعض جگہ انہوں نے عام لوگوں سے اختلاف کیا، جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا. تو عزیز دوستو، یہ تصوف کا لفظ، اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کی تحقیق میں ہم جاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں لفظ یہ یونانی لفظ ہے. یونانی لفظ جس میں صوفیہ کہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں حکمت کو، وزڈم کو. تو وہاں سے یہ صوفیہ لفظ جو عربی میں آیا تو صوف، اور صوف سے لفظ تصوف ایجاد میں آیا. تو حکمت کو کہتے ہیں، حکمت والوں کو کہتے ہیں. تو یہی اس کا اصل معنی ہے تصوف کا. تو اس کے کئی ادوار ہیں، اور تصوف میں، صوفیہ میں کئی قسمیں ہیں. بعض قسمیں ہیں جو سنت کے بالکل قریب ہیں، جو سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، جن کے پاس شریعت کی پابندی ہے. بعض ایسے ہیں جن کے پاس طریقت کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی نہیں، یعنی طریقہ اپنے حساب سے وہ کچھ وظیفے بناتے ہیں، اپنے حساب سے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو شریعت سے دور ہوتی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو بعض ہیں جو جنہیں آپ کہیں گے کہ بھائی سنت کے قریب ہیں. بعض ہیں جو بالکل سنت سے بالکل دور ہیں، کفر کے حد تک پہنچ گئے ہیں. اور بعض ہیں جو ملاوٹ ہیں. اور بعض ہیں جو انہیں اپنانے میں کوئی غلطی نہیں سمجھتے. تو ایسے بہت سارے ان کی قسمیں ہیں. بہرحال جو بھی ہو، اگر بات صرف اصطلاح کی ہے تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اس کے اندر اگر بدعاتوں کو ترویج دینے کی بات ہو، اس کے اندر اگر غیر اللہ کو پکارنے کی بات ہو، اگر اس کے اندر جو ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ، لوگ مسجد کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ بھی جاتے ہیں جہاں پر ہاتھیں اٹھا کر اپنی مانگ مانگتے ہیں. کسی ولی کے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی کے مزار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو براہ راست صاحب قبر سے مانگتے ہیں، ان سے اپنی مرادوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے قضاء حاجت کی طلب کرتے ہیں. تو ایسے ہمارے معاشرے میں جو رنگیں دیکھی جاتی ہیں، یہ تصوف کا سمجھیے کہ ایک غلط طریقہ جو ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ بہت سارے تصوف اور صوفیہ علماء ہیں جو اس چیز کو غلط کہتے ہیں. تو بہرحال یہ جب تصوف کا آغاز ہوا، شروع میں جب یہ شریعت کی پابندی سے باہر ہوئے، تو اس کے بعد ڈھیر ساری چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئیں. بعد میں انہی علماء کو مشکل ہو گئی ان چیزوں کو باہر نکالنے کے لیے. آج یہ گویا کہ ایک بھول بھلیا ہے، کس کو مانے کس کو نہیں مانے، یہ سمجھے کہ ایک آمیزش اور ایک مکسیشن ہے. بہرحال سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بات اللہ اور اللہ کے رسول سے مطابقت رکھتی ہو، وہ ہے جسے ہم مان سکتے ہیں. جو بھی بات قرآن و حدیث سے جڑ کر نہیں جاتی، اس بات کو ہم رد کر سکتے ہیں. اس بات کو بڑی آسانی سے رد کر سکتے ہیں. چاہے آپ کس کا بھی نام لے لیجیے، چاہے آپ تصوف کا نام لیجیے، صوفیہ کا نام لیجیے، جو بھی ہو، اگر یہ شریعت کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو ہم اسے ہرگز لے نہیں سکتے. اور جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا نئی نئی اصطلاحاتیں آ گئی ہیں، اور کیسی باتیں آ گئی ہیں، اور غیر اللہ کو پکارنے کے لیے انہوں نے کیسے جسٹیفیکیشنز نہیں دیے ہیں. تو ان چیزوں کو عزیز دوستو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اور جو لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں وہ خطرے میں ہیں. اور ہمارا کام یہی ہے کہ لوگوں کو شریعت کی طرف بلائیں، اور محمد رسول اللہ نے بھی وہی کیا، اور صحابہ نے بھی وہی کیا. تو مختصر یہ چند باتیں تھیں تصوف سے. تو یہ تصوف کے علماء میں سے جنہیں کافی شہرت حاصل ہوئی ہندوستان میں، اور جنہوں نے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اہل طریقت کے اندر سے خامیاں نکالنے کی کوشش کی، جن کے اندر زیادہ شریعت کی پابندی تھی، ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس میں داتا گنج ایک مشہور صوفی گزرے ہیں، جو لاہور میں مدفون ہیں. یہ 1072 میں ان کی وفات ہوئی. تو ان کا نام تھا علی بن عثمان الحجویری. یہ بالکل شروع کے دور کے تصوف کے صاحب ہیں. ان کی کتاب بھی ہے کشف المحجوب. اس کتاب کو پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بالکل اچھے انداز میں، نرم انداز میں دنیا سے کیسے دور رہیں، دین کو کیسے اختیار کریں، مال و دولت کی محبت دل سے کیسے نکالیں. خاص طور پر انہوں نے عورت کو ٹارگٹ بنایا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ النِّسَاء. عورتوں سے بچ کر رہو، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا. تو انہوں نے عورت
کے فتنوں کو ٹارگٹ بنایا اور ان فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے انہوں نے بہت دور تک اپنی بات سنائی. اور یہ داتا گنج جو تھے انہوں نے سماع کے خلاف بھی، اہل تصوف سماع کے قائل ہیں، تو سماع کو سنتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھار اس میں موسیقہ ملا کر، میوزک ملا کر بھی سنتے ہیں. کبھی کبھار اس میں بعض ایسے بھی ہیں جو وجد میں آ کے ڈھلتے بھی ہیں، ناچتے بھی ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کی خاص چیز ہے، عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. یہ اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہوتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. یہ جو داتا گنج جو شروع کے اہل تصوف میں سے تھے، انہوں نے ان پر رد کیا، سماع کو انہوں نے حرام قرار دیا. اور یہ کشف المحجوب میں بہت اچھی باتیں لکھتے ہیں اور تزکیۃ النفس کی بہت ساری باتیں لکھتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ان کی شریعت سے ملی ہوئی ہیں. اور بعض جگہ انہوں نے ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی. خاص طور پر یہ رہبانیت کے قائل تھے، یعنی ان کے اندر اتنی دنیا سے دوری تھی کہ یہ رہبانیت کے قائل ہو گئے. رہبانیت مطلب شادی نہ کریں اور بالکل خانقاہوں میں رہیں، دنیا سے دور ہو جائیں. جتنا اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھیں گے اتنا آپ اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں. یہ کہہ کر ان کا دعویٰ تھا، اور انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہے. رہبانیت کے دعوے دار تھے، یعنی شادی نہ کریں، دنیا کا مال کو اختیار نہ کریں، جو کہ ہماری سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو بھی جمع کیا، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر. اگر کوئی آدمی سے اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت یہ وہ ہے، عیسائیوں نے خود اپنے اوپر لکھ لیا. اللہ نے کبھی بھی رہبانیت ان پر واجب نہیں قرار دیا. رہبانیت مطلب شادی نہیں کرنا، بالکل ایسیٹک جیسی زندگی گزارنا، جو اسلام سے کوئی میل نہیں کھاتا. لیکن داتا گنج صاحب کے پاس ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں. یہ وہ تصوف کے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بالکل وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، فنا فی اللہ کی بات کرتے ہیں، حاسوت کا لاسوت میں جمع ہونا، حلول کا عقیدہ رکھنا، ہے نا. جو ابن حلاج اور بعد کے لوگ جنہوں نے شروع کیا تھا، جو کفر ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. اور انہی باتوں کو ابن عربی نے بھی بڑھوتی دینے کی کوشش کی. تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو ابن عربی کے عقیدے پر کلام کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ابن عربی کو کافر بھی کہا ہے. تو ایسے بھی چیزیں ہمارے تاریخ میں موجود ہیں. تو داتا گنج صاحب کے تعلق میں کہوں گا کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے ہیں. وہاں کے علاقے کے ایک بادشاہ نے بھی اسلام قبول کیا. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو صرف صوفیہ سے اسلام پھیلا ہے. میں یہاں پر تھوڑی تبدیلی کرنا چاہوں گا. اگر یہ کہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے ذریعے سے بھی پھیلا ہے تو زیادہ صحیح ہوگا. اسلام پھیلانے والوں کے تعلق سے آپ نے سنا تاجر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بہت سارے علماء بھی تھے، یعنی ہر لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا. تو صرف یہاں کہنا کہ صوفیہ ہی کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا، یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، ان کے ذریعے سے بھی اسلام پھیلا، بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے بھی اسلام قبول کیے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے ذریعے سے، تاجروں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے اسلام قبول کرنا زیادہ تھا بنسبت اہل تصوف کے. کیونکہ تصوف کا مین آئیڈیا، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو اسلام میں لانے سے زیادہ اس آدمی کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جو مسلمان ہے لیکن اللہ سے دور ہے، جو مسلمان ہے جو دنیا میں پڑا ہوا ہے، جو مسلمان ہے عیش و عیاشی میں پڑا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلنا ایک مسلمان کے بدلنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں ان سے بعض لوگ داخل ہوئے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہا جاتا ہے. اور ان کے علاوہ لوگوں سے زیادہ اسلام داخل ہوا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ داتا گنج تھے. انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر آج کا جو تصوف میں جو نئی نئی باتیں آ گئی ہیں وہ ان کی کتابوں میں نہیں ہیں. تو یہ جو فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، اور اس کے بعد عوارف المعارف، جو بعد میں تصوف کی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ کتابوں سے پہلے ان کی کتاب کشف المحجوب ہے. اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس حد تک اس زمانے میں تصوف پاکیزہ تھا اور کس حد تک ان کے پاس سنت کے قریب عمل کرنے کا مادہ موجود تھا. تو 1072 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان کے ہاتھ ایک مشہور راجہ جس کا نام رائے راجو تھا، وہ اسلام قبول کرتا ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. تو کافی مشہور ہیں اور کافی مشہور ہے داتا گنج، کافی مشہور شخصیت ہے، اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کا ذکر آئے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر ہے خواجہ معین الدین چشتی. خواجہ معین الدین چشتی جن کی وفات 1235 عیسوی میں، 1235 میں ان کی وفات ہوئی. اور ان کے تعلق سے یہ کب آئے؟ ان کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ محمد غوری کے زمانے میں آئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے یہ آئے تھے. یہ ہندوستان میں آئے، مختلف علاقوں میں رہے، اور اس زمانے میں دلی سے زیادہ اجمیر مشہور تھا.
وہاں کی تجارت کی وجہ سے، تو یہ آخرکار اجمیر چلے گئے اور ان کی وفات اجمیر میں ہوئی۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے تعلق سے جتنے بھی قصے سنائے جاتے ہیں، یہ قصوں کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ ان کے تعلق سے جو پہلی کتاب لکھی گئی اس کتاب کا نام ہے سیر العارفین۔ اس کتاب کے لکھنے والے شخص کا نام ہے شیخ جمالی، جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لگ بھگ 200-300 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ 200-300 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی، تو لکھنے والے شخص کا نام شیخ جمالی تھا۔ انہوں نے سیر العارفین کے نام سے کتاب لکھی، اس میں بہت سارے واقعات کو صاحب نے ذکر کیا۔ ایسے واقعات ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ کیسے بنیاد ہو سکتی ہے؟ کتاب اگر 300 سال کے بعد لکھی جائے، اور یہ کتاب لکھتے وقت انہوں نے فائدہ کسے اٹھایا، کسے استفادہ کیا؟ عام لوگوں سے، اور جو زبان زدے عام واقعات تھے انہیں سن کر وہ لکھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ ایک واقعات اگر اس پر ایک دن بھی گزر جائے، ایک ہفتہ بھی گزر جائے، اگر اسے لکھ کر درج نہیں کیا جائے تو کس حد تک اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کس حد تک تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے، آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے تعلق سے 300 سال کے بعد لکھیں، اور لکھنے کے ذرائع جو تھے تو لوگوں کی باتیں تھیں، تو آپ تصور کریں کہ کس حد تک اس کے اندر حق ہو سکتا ہے۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ محمد غوری کے زمانے میں آئے، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ان کے شاگرد بہت سارے تھے، ان کے شاگرد میں جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والا ہے، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور بہت سارے جو ان کے شاگرد تھے جن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین کے قریب آنے کا وہ تصور، وہ مادہ پیدا ہوا۔ تو ان کے تعلق سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے زیادہ جو ہے، یہاں تک کہ ان کے سن وفات میں بھی اختلاف ہے کہ یہ 1235 کی جو ان کی وفات تھی، جب ان کی عمر لگ بھگ 96 یا پھر 97 سال، 96 یا 97 ایج تھی ان کی، اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ تو اس تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ ٹھیک کس زمانے میں وفات پائے۔ اچھا، ان کے یہاں جو درگاہ بنی گئی ہے، اس کے تعلق سے مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ درگاہ، ان کی وفات ہوئی 1235 میں، ان کی درگاہ بنا گیا 1464 میں، 1464 میں درگاہ بنی گئی، اور ان کی وفات ہوئی 1235 میں۔ کتنے سال بعد؟ دیکھیے، ایک لمبی مدت، لگ بھگ 200 سال کے بعد یہاں پر درگاہ بنائی گئی، اور درگاہ بنانے کے لیے جس نے کوشش کی وہ صاحب کا نام تھا خواجہ حسین ناگوری۔ یہ صاحب نے کوشش کی، یہ ایک سلسلے صوفی کے ایک سلسلے سے ان کا تعلق تھا، جو طریقت کے قائل تھے۔ تو انہوں نے اس وقت کے گورنر جن کا نام سلطان محمود خلجی تھا، انہیں ابھارا، اور ابھار کر انہوں نے وہاں پر ایک درگاہ بنائی۔ تو 200 سال کے بعد درگاہ بنائی گئی، 300 سال کے بعد ان کے تعلق سے لکھا گیا۔ تو عزیز دوستو، آپ تصور کریں کہ کس حد تک حقائق ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اتنا ہی عزیز دوستو، ان کی نہ کوئی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، نہ ان کے تعلق سے زیادہ تفصیل ہمارے پاس موجود ہے، سوائے یہ کتاب کے جس میں آپ پتہ نہیں مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے ہیں، من گھڑ کہانیاں بہت ساری ہیں اور تعارضات بہت ہیں، سبحان اللہ۔ تو پتہ نہیں کس حد تک ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ان کی پیدائش سجستان میں ہوئی، اسی لیے انہیں بعض لوگ سنجیری بھی کہتے ہیں، اور سمرقند میں یہ کئی زندگی تک زندہ رہے، بہت مدت تک زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کے استاد خواجہ عثمان ہارونی تھے، جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور وہاں سے یہ نکل کر ہندوستان پہنچتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا، اور اس وقت کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ جہاں تتاریوں کے حملے کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو لوگوں نے ہجرت کر کے ہندوستان میں آنے کی کوشش کی۔ اتنی باتیں تھیں عزیز دوستوں خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد ان کے ہاں جو درگاہ نظر آتی ہے، جسے محمود خلجی نے بنایا تھا، اور وہاں پر جو مسجد نظر آتی ہے، اس مسجد کو اکبر نے بنایا، اور یہ درگاہ کے اوپر جو گنبد ہے یہ بنانے والے شاہ جہاں صاحب تھے۔ تو دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو 200 300 400 سال کے بعد آئے، اور یہ بالکل شروع کے دور کے تھے۔ اچھا، نمبر 3 جو شخصیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ شخصیت ہے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب۔ ان کی پیدائش بدایون میں ہوئی، جو یو پی کے اندر ایک علاقہ ہے، اور وفات یہ دلی میں ہوئی، اور یہ خواجہ معین الدین چشتی کے شاگردوں میں سے تھے، اور یہ ایسی شخصیت تھی جنہیں اللہ نے کافی شہرت دی تھی۔ یہ اس زمانے میں بہت مشہور تھے، لگ بھگ ان کی وفات 1330 کے آس پاس کی ان کی وفات ہے، ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کافی مشہور شخصیت تھی۔ یہ جب اپنے عروج پر تھے، انہیں خلجی زمانے میں عروج ملا،
خلجیوں نے انہیں عروج دیا، خاص طور پر جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی کے زمانے میں یہ عروج پر تھے، ان کی شہرت عروج پر تھی. تو یہ اس وقت انہیں جو ہے بادشاہوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا تھا. یہ تھے تصوف کے قائل، لیکن ان کے یہاں امیرانہ زندگی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن شروع میں کافی تکلیف میں تھے. جب دلی آئے تو کافی مسکنت تھی، کافی فقیری تھی، یہاں تک کہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا. کئی مرتبہ یہ سڑکوں میں زندگی گزارے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہیں جب گھر سے نکال دیا گیا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے، تو یہ گھر سے نکلے تو صرف ان کے پاس کتابیں تھیں، باقی کوئی چیز نہیں تھی. اور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے تعلق سے یہ اولیاء وغیرہ جو ہے بعد میں انہیں دیے گئے القاب ہیں. ان کا نام تھا محمد، غالباً سید محمد ان کا نام تھا، تو یہی ان کا نام تھا. تو یہ دلی میں اپنے عروج کو پہنچتے ہیں اور خانقاہ بناتے ہیں شروع میں، اور اس کے بعد خانقاہ کو شہرت ملتی ہے، لوگ یہاں آنے لگتے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں آنے لگتے ہیں جہاں پر یہ دینی تعلیم دیتے تھے. تو یہ شریعت اور طریقت دونوں کو جوڑ کر دیکھتے تھے، اور ان کے پاس شریعت کی زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ وہ خود بہت بڑے علماء سے وہ فقہ پڑھ چکے ہیں، بہت بڑے علماء سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، تو انہیں کافی شریعت کا علم تھا. اس وجہ سے بہت ساری بدعتوں سے، بعد کے قبر پرستی اور دوسری چیزوں سے کافی دور تھے، اور یہی ان کے شاگردوں کے تعلیم دیتے تھے، اور شاگردوں کو بہت دور تک پہنچاتے تھے. جائیں، جا کے لوگوں کے اندر اسلام پھیلائیں، لوگوں کے اندر دین پھیلائیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، روزوں کی طرف بلائیں. یہ خود شریعت کے بہت بڑے پابند تھے. اچھا، ان کے تعلق سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، وہ واقعات اصل میں لکھنے والے شخص کا نام ہے محمد حسن سنجیری. یہ دو شاعروں میں سے ایک شاعر تھے خلجی زمانے کے، جن کا ذکر میں نے آپ کو کیا تھا. اور یہ جو شاعر تھے یہ کافی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے قریب تھے، تو انہوں نے ان کے واقعات کو لکھا ہے. تو آنکھوں دیکھے واقعات کو لکھا ہے، جس کا نام ہے فوائد الفؤاد. فوائد الفؤاد ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ان کے واقعات کو لکھا ہے. اچھا، اس کتاب میں تعجب کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں، نظام الدین کی زندگی میں کبھی بھی جو جتنے بھی واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی ایسا واقعہ ہے جس میں ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے. یعنی پورے جتنے بھی واقعات اس کتاب میں ہیں اس میں صرف ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے، ورنہ عام طور پر ان کی شکایت ہوا کرتی تھی. یہ کہتے تھے کہ عام ہندو اسلام قبول نہیں کرتے. عام ہندو اسلام قبول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور مسلمان انہیں اچھی تعلیم دے، مسلمانوں کے اچھے اخلاق دیکھیں گے تو ہی مسلمان ہو سکتے ہیں. تو یہ عام ہندوؤں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے قریب نہیں آتے، اسلام کو نفرت سے دیکھتے ہیں. یہ شکایتیں ان کی کتاب میں موجود ہے. تو صرف ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے. تو آج جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سارا ہندوستان انہی کے وجہ سے مسلمان ہوا، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے عزیز دوستو. تو یہ خود ان کی کتاب سے ہم کو بات مل رہی ہے. فوائد الفواد ہے کتاب، ترتیب دینے والے محمد حسن سنجیری جو مشہور شاعر تھے. تو ان کا نام جیسے میں نے آپ کو بتایا سید محمد تھا، اور ان کے استاد جن سے انہوں نے فقہ پڑھا ان کا نام شمس الدین خوارزمی، اور جن سے انہوں نے حدیث پڑھا جن کا نام کمال الدین تھا، جن سے انہوں نے مشارق الانوار جیسی کتابیں پڑھی، اور اس کے بعد دینی تعلیم کو انہوں نے اپنے پاس جاری رکھا. اور یہ بہت زیادہ کتاب پڑھنے، قرآن حدیث پر عمل کرنا پسند کرتے تھے، اور خلجیوں کے زمانے میں انہیں عروج ملا. اور ان کے تعلق سے جو بھی واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں ایک چیز ضرور بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ سماع کے قائل تھے، یعنی موسیقہ کے ساتھ قوالی سننا اور مجلسوں میں جانا، یہ سننے کے قائل تھے. تو جب غیاث الدین تغلق کی حکومت ہوئی تو غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ یہ اس چیز کے قائل ہیں، تو اس نے لگ بھگ 200 سے زیادہ علماء کو جمع کیا. تو ایک سمجھے کہ منظر مناظرے کا منظر ہو گیا. ایک طرف یہ نظام الدین صاحب اولیاء، ایک دوسری طرف علماء، تو دونوں کے درمیان بڑی گرم بحث ہوئی. کہا جاتا ہے 4-5 گھنٹے تک مجلس چلتی رہی. تو آخر کار مجلس کو ختم کرنے میں نظام الدین اولیاء کا ہاتھ تھا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں سماع یعنی ایسے موسیقہ اور ایسے چیزوں کو سننے کی دلیل ملتی ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ کسی مورخ نے اس حدیث کو نقل کیا ہی نہیں. تو بعد کے لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ ان سے مغالطہ ہو گیا تھا، وہ کسی ایک صحابی یا پھر کسی تابعی یا پھر بعد کے لوگوں کا قول نقل کر رہے تھے جسے انہوں نے حدیث کہہ دیا ہو، یا پھر اس واقعے کو نقل کرنے والوں نے حدیث کہہ دیا ہو. تو یہ نقل کرنے کے بعد، یہ بیان کرنے کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے. غیاث الدین تغلق نے کہا کہ تم چاہے تو سماع سنو، میں دوسرے فرقوں کو سماع سننے سے روکتا ہوں. اور اس کے بعد بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے نظام الدین اولیاء کو رہا کر دیا، یعنی واپس بھیج دیا. تو نظام الدین صاحب جو تھے یہ دنیا دار لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر.
علاؤالدین خلجی کے تعلق سے آتا ہے کہ علاؤالدین خلجی جو دین سے دور تھا، لیکن اس نے کئی مرتبہ ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے ایک مرتبہ صاف کہہ دیا کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر تم ایک دروازے میں داخل ہوگے تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، یعنی میں ایسے لوگوں سے ملنا چاہتا ہی نہیں، عمراء سے، مالداروں کے ساتھ مل بیٹھنا یہ میرا طریقہ ہی نہیں۔ تو اس میں ان کی جو ہے اخلاق کے بلند اقدار کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی طریقے سے غیاث الدین تغلق کے زمانے میں انہیں اور غیاث الدین تغلق کے درمیان کافی کشیدگی تھی، دوری تھی۔ وہ کیوں دوری تھی، ہم غیاث الدین تغلق کے جب گفتگو کریں گے ہم وہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو نظام الدین صاحب تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ زندگی بھر سماع سنتے رہے، لیکن اپنی آخری زندگی میں انہوں نے سماع بالمزمار یعنی موسیقی کے ساتھ سماع سننے کو انہوں نے خود کہا کہ غلط ہے، خود یہ اس سے اپنے آپ کو دور کر چکے تھے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ آخری زمانے میں سنت کے قریب آ رہے تھے۔ تو ان کے یہاں جو بہت بڑا مواخذہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ابن عربی سے کافی متاثر تھے۔ ابن عربی جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم جیسی کتابوں کے مؤلف، جس میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں لکھی کہ جسے انسان مان نہیں سکتا، مسلمان تو دور کی بات، انسان مان نہیں سکتا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ان واقعات کی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے اہل علم نے انہیں کافر کے درجے تک پہنچا دیا، اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے معنی باطنی معنی ہیں۔ بہرحال تو یہ تھے ابن عربی، اور یہ نظام الدین اولیاء کے پاس ان کی کتابیں پہنچی اور ان کی کتابیں پڑھ کر یہ کافی متاثر ہوئے۔ تو بعد میں چل کر یہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو ان کی شہرت کافی شہرت تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ہندوستان میں تصوف کو وہ مرتبہ وہ عروج حاصل نہیں ہوا جیسے ان کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اور ان کے زمانے کے بعد تغلقوں کی حکومت قائم ہوگی۔ تغلق وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے معاملات میں ترقی کو پسند کیا، دین میں جو بھی چل رہا تھا اسی کی تبدیلی کے قائل تھے، اس کی تبدیلی لانے کی وہ انہوں نے مکمل کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ تغلق کے تعلق سے ہم جب گفتگو کریں گے یہ باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے 3 شخصیتوں کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ پہلے داتا گنج تھے، ان کے تعلق سے ہم نے کہا کہ یہ سنت کے قریب تھے اور بہت ساری تصوف کی بدعتوں سے وہ بری تھے۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے ہم نے کہا کہ ان کے تعلق سے ایک رائے قائم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، نہ جو ہے ان کے شاگردوں نے کوئی کتاب لکھی۔ ان کے تعلق سے لکھنے والے خواجہ جمالی جو 300 سال بعد آئے، تو کوئی بھی ایسی دستاویز ہمارے پاس موجود نہیں جن کے بنیاد پر ان کے تعلق سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور سلطان المشائخ کے تعلق سے ہم نے فوائد الفوائد جو معتبر کتاب ان کی زندگی پر لکھی گئی، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض ان کے کرامات کا بھی ذکر ہے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ماننے والے سے کرامات کہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے مومنین کے ساتھ، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم سلطان المشائخ کے تعلق سے کہیں گے کہ یہ شریعت کے پابند تھے، اور انہوں نے طریقت کے نام سے جن چیزوں کو ایجاد کیا ان میں بہت ساری چیزوں میں بدعت تھی، اور آج جو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں ان کے قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے تعلیم دیے ہوں گے۔ سلطان المشائخ اس سے وہ بری رہے ہیں، اور آج جو بھی ہو رہا ہے ہم نہیں، ان کی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ چند شخصیتیں تھیں جن کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا تھا، اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں تغلق خاندان کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور تمام قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔